سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا زاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کی فکر کیوں کرتا ہے تو اے قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے دم سے جہاں کو سجایا گیا۔ اور حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اور میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ کس کی جرت میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ اور زخم کھا کر بھی جو پھولوں کی ردائیں بخشیں، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ اور اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ آسمانوں پہ زمینوں پہ حکومت کی ہے، جس نے میرے آقا کی اطاعت کی ہے۔ اہل ایمان کے لیے سب سے لازم، سب سے ضروری کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ماننا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ سب سے اہم اور ضروری ہے۔ اگر اہل ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ نقصان ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مختلف حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا حصہ اگر دیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے نبوت سے پہلے تک 40 سالہ زندگی ہے، نبوت سے پہلے کی زندگی۔ دوسرا حصہ دیکھا جائے نبوت کے بعد مکہ کی 13 سالہ زندگی ہے۔ تیسرا حصہ دیکھا جائے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہے۔ چوتھا حصہ دیکھا جائے تو مکہ کے بعد مدینہ میں رہتے ہوئے غزوات ہیں، جس میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حنین، دیگر غزوات ہیں۔ اور آخری حصہ دیکھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہے، سفر آخرت ہے۔ تو ان مختلف حصوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچ گئے تو مدینہ میں جو پہلا کام کیا، مواخات مدینہ، مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہم کام کیا، ریاست مدینہ کا قیام کیا، مدینہ کی ریاست کو قائم کیا، کیونکہ مدینہ کی ریاست میں یہود اور منافقین بھی رہتے تھے، اور اسی مدینہ کی ریاست میں اب مسلمان بھی رہنے لگے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ لیا، اگر کوئی مدینہ پہ حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اس صورت میں یہود، مسلمان سارے مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً امت کے لیے یہ باتیں، امت کے سبق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ اور کچھ غزوات ہیں، اس کے بعد وقتاً فوقتاً کچھ غزوات ہیں جو اہل ایمان کو یہ بات بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ اپنا حق لینا چاہیے، جس میں سب سے پہلے غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ ہے۔ اسی غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 جان ساران صحابہ کو لے کر آئے۔ اسی غزوہ بدر میں ایک طرف 313 کی تعداد، دوسری طرف 1000 کی تعداد، ایک طرف مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، دوسری طرف کفار کے پاس 100 گھوڑے، ایک طرف مسلمانوں کے پاس صرف 100 اونٹ، دوسری طرف کفار کے پاس 500-600 اونٹ، ایک طرف مسلمان ہیں، مسلمانوں کے پاس اسلحہ وغیرہ کچھ نہیں، بالکل اللہ کی غیبی نصرت اور مدد پر بھروسہ کیے ہوئے۔ دوسری طرف کفار ہیں اور کفار کے پاس اسلحہ بھی بہترین، گھوڑے بہترین اور سواریاں بہترین۔ اب یہ مسلمان اور کفار دونوں میدان کی طرف آئے۔ بدر کے میدان میں مارکہ ہوا۔ بدر کے میدان میں اہل ایمان نے
اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ آپ ہی کے دین کو ہم پھیلانے کے لیے، آپ ہی کے دین کو بچانے کے لیے ہم اس میدان میں آ چکے ہیں، اللہ آپ ہی ہماری نصرت کیجئے۔ اور اسی میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں بیٹھے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ میرے پاس 15 سالہ محنت، یعنی مکہ کی 13 سالہ زندگی، مدینہ میں رہنے والی 2 سالہ یہ زندگی سن 2 ہجری تک، اے اللہ میری ان 15 سالہ محنت کا نتیجہ صرف یہ 313 ہیں۔ اگر آج الہ العالمین ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، ہم اگر شکست کھا لیتے ہیں تو اللہ کائنات میں آپ کا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ ہمیں فتح عطا فرما۔ اور اس کے بعد مسلمان اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے ہیں، دوسری طرف سے کفار آ رہے ہیں۔ مسلمان اور کفار جب آپس میں لڑنے لگے، جب ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح نصیب کی، کیونکہ اہل ایمان اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے۔ اور جو سب سے اہم بات، ایک بہترین نقطہ اس جنگ میں ہوا وہ یہ ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کی دعا ہے، ایک طرف ابو جہل کی دعا ہے، اللہ نے دونوں کی دعاؤں کو قبول کیا۔ ابو جہل نے کہا، اے اللہ جو تیرا زیادہ محبوب ہے اس کو فتح نصیب کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ اہل ایمان کو فتح نصیب کر۔ ابو جہل کی بات یہ تھی، اے اللہ جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کو فتح عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب کی۔ دوسری طرف جب دیکھا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ اگر یہ 313 ضائع ہو گئے تو اہل ایمان والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی فتح نصیب کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رنگ لائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح نصیب کی۔ اسی لیے شاعر مشرق کہتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی بس ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ میدان میں دونوں ایک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کے دل کی ایمان کی دولت کی وجہ سے فتح نصیب کی، اور کفار کو شکست فاش ہوئی۔ اور جب کفار کا قاصد واپس گیا اور اس نے کہا کہ مسلمانوں نے ہمیں شکست دے دی ہے، تو اس وقت کفار اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ 313 ہمیں شکست دے رہے ہیں۔ لیکن جب بعد میں پتہ چلا اور واقعی ان کو شکست ہو چکی تھی، تو انہوں نے بھی، ان کو غصہ آیا، اور غصے کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کو ختم کر کے رہیں گے، جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں اور کفار کے درمیان دوسری جنگ ہوئی، جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اگلے نشست میں انشاءاللہ ہم غزوہ احد کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔